إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر۔ کسی آدمی کو اگر کوئی چیز وراثت میں مل جائے تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اگر محنت سے کمائے پھر اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ پھٹی ہوئی جوتی اپنی بہترین چادر سے صاف کر رہا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا بے وقوف ہے تو، اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ اور یہ چادر بڑی قیمتی ہے جس سے تو یہ جوتی صاف کر رہا ہے۔ کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ چادر مجھے وراثت میں ملی تھی اور پھٹی ہوئی جوتی میں نے خود خریدی۔ ہمیں بھی اسلام وراثت میں مل گیا، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، یا سکھوں سے مسلمان ہو گئے تھے کسی دور میں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، والدین نے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا، ختنہ کروا دی، بس ہم مسلمان ہیں۔ اب اس کو کوئی قدر و قیمت نہیں دین اسلام کی۔ لیکن ایک آدمی خود تحقیق کر کے اسلام قبول کرتا ہے، سمجھتا ہے کتاب و سنت کی اہمیت کو، اس آدمی کے دل میں اسلام کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پرانے اہل حدیث جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، ان کے گھروں میں سب کچھ ہے، بے پردگی بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، ہیں اہل حدیث۔ حالانکہ ہمارے اس معاشرے میں عام لوگوں کا نظریہ اہل حدیثوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ واقعی مذہبی لوگ ہوتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، دین اسلام پر چلتے ہیں، لیکن جو پرانا ہو گیا، جس کو پانی نہیں ملا، وہ سوکھے ہوئے درخت کی مانند ہے، نہ کوئی پھل، نہ کوئی پھول، نہ کوئی پتے، نہ کوئی چھاؤں، کوئی آ کر اس چھاؤں میں بیٹھ جائے، نہ اپنے لیے فائدہ مند نہ غیروں کے لیے فائدہ مند۔ اور جس نے دین کو سمجھ بوجھ کر تحقیق کرنے کے بعد، والدین کی مخالفت کے بعد، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، برادری بات چیت کرنے سے رک گئی، سارے راستے منقطع ہو گئے، اب اس کی پختگی
ویسی ہی ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں دیکھی جاتی تھی کہ والدین گھر سے نکال دیتے تھے، نکلنا قبول ہے لیکن دین اسلام کو چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے یہ دین کمایا نہیں، وراثت میں ہمیں مل گیا، ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دین ہم تک کیسے پہنچایا، کتنی مصیبتیں برداشت کیں۔ پچھلے جمعے جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جب یہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، الہذا جمعتنا، تو جو یہ چادر ہلا ہلا کر قبیلوں کے نام لے لے کر ہمیں دعوت دے رہا تھا کہ آؤ میری بات سنو، ہر قبیلے نے اپنا نمائندہ بھیجا، جو خود نہ جا سکا کسی اور کے ذمے لگایا کہ سن کر آؤ کیا کہہ رہے ہیں، الہذا جمعتنا، کیا اس دعوت توحید کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے بہت بڑا خطرہ ہے جس خطرے سے تو ہمیں آگاہ کرنا چاہتا، حالانکہ حقیقت میں واقعی یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ خطرہ کس چیز کا؟ جو اس دعوت کو قبول کر لے گا وہ جنت میں ورنہ جہنم میں، یہ تھوڑا بڑا خطرہ ہے۔ ساری زندگی جلتا رہے گا اس آگ میں، کبھی نکلنا، اس جہنم سے باہر آنا ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے، لیکن انہوں نے دین کو مذاق سمجھا۔ الہذا جمعتنا، کیا اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اللہ نے ابو لہب کی بات سنی، سننے کے بعد اس جواب میں کہ وہ میرے نبی کو کہہ رہا ہے تبا لک یا محمد، اللہ نے پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، نام لے کر اللہ نے قرآن میں کسی کی مذمت نہیں کی سوائے نبی کے اس چچا کے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان اس سورت کو پڑھ رہے ہیں جس میں میرا تذکرہ ہے، میری بیوی کا تذکرہ ہے، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہنے لگا، اس کے بیٹے، 2 بیٹے تھے، دونوں اللہ کے نبی کے داماد تھے، نبوت ملنے سے پہلے یہ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگا تمہارا سسر اور سسر کے صحابہ تمہارے باپ کی مذمت میں اتری ہوئی سورت پڑھتے ہیں، تمہاری ماں کی مذمت میں اتری ہوئی سورت پڑھتے ہیں، اور تم نے اس کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے، کچھ غیرت کھاؤ۔ بڑے بیٹے نے تو وہیں بیٹھ کر باپ کے سامنے اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ چھوٹا ذرا غصے والا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچا، آپ کے گریبان کو پکڑ لیا، آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اے محمد میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ جس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہو اس کو پتہ ہوتا ہے، درد اور دکھ اس کو معلوم ہوتا ہے، غیروں کو نہیں۔ چلو بڑے بیٹے نے تو وہیں باپ کی موجودگی میں طلاق دے دی تھی، اس ظالم بدبخت نے نبی کی مجلس میں، صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی کی بے عزتی کی، آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی اور آخر کار آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی۔
یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ کے نبی کا جرم کیا تھا؟ آپ کی غلطی کیا تھی کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی ہے؟ صرف یہی جرم تھا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت تمہاری سدھر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دکھ ہوا کہ بدبخت طلاق دے دیتا، چلو اس ایک علیحدہ دکھ ہے، لیکن میری بے عزتی آ کر میرے صحابہ کی موجودگی میں کر رہا ہے۔ آپ کو بھی دکھ ہوا، آپ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت نہیں تھی۔ طائف میں آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ لہو لہان ہوئے، آپ کے جسم سے خون نکل نکل کر آپ کی جوتیوں میں جمع ہوا، آپ چکرا کر راستے پر بیٹھ گئے۔ بدبختوں نے اٹھا کر اللہ کے نبی سے کہا، نکل جا ہماری بستی سے، اس بستی میں تیری کوئی جگہ نہیں۔ آپ نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی۔ اللہ سب کچھ یہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ان بدبختوں کو اسی وقت پکڑ لیتا جب وہ اللہ کے نبی کو پتھر مارنے کے لیے اٹھا رہے تھے، ان کو مہلت ہی نہ دیتا۔ کیا ہوا نہیں ایسا؟ ایک چیخ بلند ہوئی اور لوگوں کے دل پھٹ گئے، ایسے پڑے تھے گویا وہ تھے ہی نہیں، یہاں کوئی رہائش پذیر ہی نہیں تھا، مکان خالی ہو گئے، ان لوگوں سے مرے ہوئے پڑے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اللہ چاہتا پتھر اٹھانے سے پہلے ان کے ہاتھ شل کر دیتا، جیسے جس بدبخت نے اللہ کے نبی کا بائیکاٹ کیا اور تحریر لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ ایک اور بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے باوجود کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ہمارے پڑھے لکھے لوگ کیسا عمل کرتے ہیں، جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں، جب بھی چائے پیئیں گے بائیں ہاتھ سے، بسکٹ کھائیں گے بائیں ہاتھ سے۔ آپ نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ اس آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کل بیمینک، اللہ نے تجھے دایاں ہاتھ دیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھا۔ کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، میرا دایاں ہاتھ اس قابل نہیں کہ میں اٹھاؤں، اس میں طاقت ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں۔ جان بوجھ کر دین اسلام سے تمسخر، یہ کفر ہے۔ دین اسلام کا ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، ایک یہ ہے غلطی ہے، کہہ دے کہ غلطی ہو گئی جی، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ دائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نہیں، دین اسلام سے تمسخر کہ اسلام میں دائیں ہاتھ سے کھانا طریقہ ہے، سنت ہے، یہ بدبخت بجائے اپنی غلطی کے اعتراف کے کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں۔ آپ جانتے تھے کہ اس کا دایاں ہاتھ کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے نہ اٹھے۔ اس بدبخت کا ہاتھ ساری زندگی نہیں اٹھ سکا، دایاں ہاتھ وہ استعمال نہیں کر سکا۔ اللہ چاہتا تو اس طرح ان کو شل کر سکتا تھا۔ جب یہ اللہ کے نبی کو پتھر مار رہے تھے، لیکن اللہ بتلانا چاہتا تھا ان لوگوں کو جو دین اسلام کی اہمیت کو سمجھتے نہیں۔ دین مل گیا، گھر میں پیدا ہو گئے، باپ مسلمان تھا، عبداللہ عبدالرحمن نام رکھا گیا، ماں باپ نے ختنہ کروا دی، بس اب یہ رجسٹرڈ مسلمان ہے۔ دین اسلام سے اس کا تعلق عارضی سا ہے، واجبی سا ہے۔
عمل کرے کرے نہ کرے نہ کرے، اس کو کون روکے گا؟ نماز پڑھے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ اللہ یہ بتلانا چاہتا تھا کہ میرے نبی کو دین پہنچانے کی کتنی تکالیف دی گئیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ آپ مستضعفین والی دعا مانگتے ہیں، کمزور لوگوں والی، جس میں آپ اپنے رب سے یہ شکوہ کرتے ہیں، یا اللہ مجھے تو نے کن کے سپرد کر دیا، اور اگر تو اس حال میں بھی مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرا انگ انگ ٹوٹا ہے، میں زخمی ہوا ہے، پتھر لگے ہیں، خون بہا ہے، میں چکرا کر راستے میں بیٹھا ہوں، اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیتی کیا ہے۔ یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر سب کچھ یہ ناراضگی کی وجہ سے ہے، یا اللہ میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ جبریل سلام کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی، جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی ہے، اللہ نے یہ بات سن لی اور میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا۔ پہاڑوں کا یہ فرشتہ انتظار کر رہا ہے آپ کی اجازت کی۔ آپ اگر اجازت دیں تو یہی پہاڑ جس کے پتھر آپ پر برسے تھے، جن پتھروں کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے تھے، اے اللہ کے نبی آپ کی اجازت ہو تو یہی پہاڑ اٹھا کر ان کی بستی پر رکھ کر کچل کر بالکل ان کا ستیہ ناش کر دوں، ان کا ایک فرد بھی زندہ نہ رہے۔ آپ نے اس وقت بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا جبریل نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر یہ نہیں تو ان کے بعد آنے والی نسلیں ضرور مسلمان ہوں گی۔ کہاں اللہ کے نبی کا یہ جذبہ اور کہاں ہماری یہ بے غیرتی دیوسی کہ ہمیں اسلام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی کو بھی دکھ ہوا، آپ نے بھی اپنے اس داماد کے لیے بد دعا کی، عرض کرنے لگے اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس ظالم پر چھوڑ جو تیرے نبی کی بے عزتی کر کے اس کی بیٹی کو طلاق دے کر جا رہا۔ مانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ساری نہیں کہ جو منہ سے نکالے وہ قبول کر لی جائے، نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ وگرنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں۔ اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ کر لو زیارت۔ جب ماں کی قبر کی زیارت کی، ماں یاد آ گئی، باپ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی رو پڑے، صحابہ بھی ارد گرد تھے، وہ بھی نبی کے رونے کی وجہ سے رو پڑے۔ یہ اطاعت کا جذبہ ہے کہ اللہ کے نبی مسکرائیں تو مسکرائیں، اللہ کے نبی روئیں تو روئیں۔ جب اللہ کے نبی نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، فیصلہ کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق، اللہ نے آسمان سے آیت اتار دی، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ اللہ نے لکھ نہ دیا ہوتا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، جو کام تم نے کیا ہے اس پر اللہ کا دردناک عذاب اترتا، اللہ کا بڑا عذاب اترتا، یہ تمہاری غلطی ہے۔
اس آیت کے اترنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں، رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے اللہ کے اترتے ہوئے عذاب کو اتنا قریب دیکھا ہے جتنا یہ درخت قریب ہے۔ قریب میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، یہ جو درخت ہے جتنا قریب یہ ہے، میں نے اللہ کے عذاب کو اتنا قریب دیکھا ہے، اور اگر آج روئے زمین پر اللہ کا عذاب اترتا، اے عمر سوائے تیرے کوئی نہ بچتا۔ حضرت عمر جب وہاں پہنچے، دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ آیت کے اترنے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے بھی بتلائیے نا، آپ کیوں رو رہے ہیں تاکہ میں بھی روؤں، اور اگر مجھے رونا نہ بھی آئے کم از کم رونے والی صورت تو بنا لوں، اس لیے کہ میرا آقا رو رہا ہے، میرا ساتھی رو رہا ہے، نبی کی اتباع میں میں بھی روؤں، اگر رونا نہیں آتا کم از کم صورت ہی رونے والی بنا لوں۔ یہ صحابہ کی اتباع کا جذبہ ہے کہ جو کام اللہ کے نبی سے ثابت ہو جائے بس اس کو کر ڈالتے ہیں، دائیں بائیں برادری کی طرف، کنبے کی طرف، روایات کی طرف، رسوم کی طرف دیکھنے کے قائل نہیں کہ دنیا کیا کہے گی۔ اللہ کے نبی ماں کی زیارت کی، قبر کی زیارت پر رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، روتے ہوئے التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت تو کر لی، اب مجھ کو اجازت دے دیں میں اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دوں۔ اب اصول یہاں ٹوٹ رہا ہے کہ نبی چاہے ماں ہے یا چچا ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے لیے دعا کرے، جبکہ قرآن یہ فیصلہ کر چکا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ہم نے تو اپنی بیٹیاں دی ہوئی مشرکوں میں ہیں، قبر پرستوں میں ہیں، ان کے جنازے پڑھتے ہیں، ان کے والدین کے جنازے پڑھتے ہیں، کیا کریں جی؟ اتنی سختی بھی اچھی نہیں، کیا کریں؟ بیٹی کا سسر ہے، بیٹی کی ساس ہے، بیٹی کا دیور ہے، جیٹھ ہے، اچھا اس کا بھی جنازہ نہ پڑھے؟ چلو ٹھیک ہے، قبر پرست ہوئے تو کیا ہوا، مشرک ہوئے تو کیا ہوا، لیکن یہ ہے رسم و رواج کہ آپ نے اپنی برادری کو خوش کرنا ہے، اور یہ ہے قرآن، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ کسی نبی کے لیے بھی اور کسی مومن کے لیے بھی جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے۔ اب یہاں اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے اگر اللہ اپنے نبی کو اجازت دیتا ہے کہ چل تو کر لے اپنی ماں کے لیے دعا، غیروں کو منع کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں۔ دعا کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن مومن کو دعا کرنی چاہیے جیسا حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اس دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا کہ تم دعا کرو اور دعا کا رزلٹ سامنے ابھی تازہ مل جائے تمہیں، تم مانگو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دے، ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے اب نقصان دہ ہو۔ جیسے ایک بچہ باپ کو کہے بابا موٹر سائیکل لے دو، میں نے ویلنگ کرنی ہے سڑک پر، کیا خیال ہے عقل مند باپ اپنے کم سن بچے کو جسے چلانا نہیں آتا موٹر سائیکل لے دے گا؟ کہے گا بیٹا نہیں، بڑا ہو جا پھر لے دوں گا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت اس وقت نہ ہو، اللہ کے نزدیک آپ کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو،
اللہ کہتا ہے نہیں ابھی اس کو نہیں دینی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نہ کرنا کہ تم دعا مانگو اور اس کا نتیجہ نہ نکلے اور تم دعا کرنا ہی چھوڑ دو. اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا اگر تم نے دعا کرنا چھوڑ دیا, اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ اگر تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا, تمہاری دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے کہ چلو یہاں نہیں وہاں دے دوں گا اس کا نتیجہ اس کو. دعا اللہ کی مرضی پر منحصر ہے, چاہے نبی کی ہی کیوں نہ ہو, مانے مانے نہ مانے نہ مانے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو اپنے نبی کی بھی نہیں مانتا. اس کی دعا ہر دعا کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے بد دعا کی, اللہ نے قبول کر لی. مکے کے مشرک جانتے تھے نبی سچا ہے. ابو لہب قافلہ تجارتی جانے لگا. ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو اس نے محمد کی بیٹی کو طلاق دی تھی, اپنے سسر کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی تھی, اس کا گریبان چاک کیا تھا, اس نے اس کے لیے بد دعا کی ہے, لہذا اس کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ہے. قافلے والے کہنے لگے پرواہ نہ کرو ہم حفاظت کریں گے. خود ارد گرد سوتے, اس کو درمیان میں سلاتے کہ اگر کوئی مصیبت پڑے, کوئی درندہ آئے, ہم میں سے کسی کی گردن توڑ جائے نا جو قریبی ہے, ضرور اس نے جا کر سینٹر والے کو پکڑنا ہے, اس نے تو شکار اپنا کرنا ہے, اس لیے اس کو درمیان میں لٹاتے. ایک دن درندے کو اس نے بھی دیکھ لیا, قافلے والوں نے بھی دیکھ لیا, اور یہ بھی سمجھ گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا. درمیان میں اس کو لٹایا گیا, ارد گرد دوسرے سو گئے. رات کو وہ درندہ آیا لوگوں کو پھلانگتا ہوا, جہاں ابو لہب کا بیٹا پڑا تھا وہاں پہنچ کر اس ظالم کی گردن کو توڑ دیا. اللہ نے بد دعا قبول کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کی اس بیٹی کو طلاق کیوں ملی؟ آخر وہ جرم کون سا تھا؟ یہ وہی جرم تھا جو ہم نہیں کرتے ہیں. غلاف لپیٹ لپیٹ کر ہم نے رکھے ہوئے ہیں قرآن پر, آگے نہیں پہنچانا اس کو, اس سے مردے بلٹی کروانے ہیں یا تعویذ لکھنے ہیں. جب کوئی مر جائے گا اس کو بخشنے کے لیے قرآن نیچے اتاریں گے. اس قرآن کو نہ پڑوسی کو بتلانا ہے نہ کسی رشتہ دار کو خبر دینی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. جب یہ دعوت, پہلے تو مکے کے مشرک یہ سمجھے کہ پاگل ہے, بس اصلاح کرنے کی, معاشرے میں اصلاح لانے کی کوشش کر رہا ہے, لوگوں کو کہتا ہے ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو, اصلاح والی باتیں کرتا ہے. پرواہ نہیں کی 1-2 سال گزرتے گئے, لیکن جب دیکھا لو ابو بکر مسلمان ہو گئے, لو عثمان مسلمان ہو گئے, طلحہ مسلمان ہو گئے, زبیر ہو گئے, عبد الرحمن ابن عوف ہو گئے, ابو عبیدہ بن جراح ہو گئے, یہ تو لوگ جو اچھے لوگ ہیں, خدا ترس لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں, وہ تو اس کے ساتھ ساتھ چمٹتے جا رہے ہیں. جو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے بس اسی کا ہو رہتا ہے, علیحدہ ہونے کا تصور بھی نہیں کرتا. پھر ان کے کان کھڑے ہوئے کہ اچھا حج بھی قریب آ رہا ہے, اب کیا کیا جائے. ولید بن مغیرہ جیسے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں نا, مشورہ دینے والے کہ کیا کرنا ہے. اب یہ ولید بن مغیرہ بھی ان کا ایک ذہین آدمی کہ کیا کرنا چاہیے, اس کے پاس پہنچ گئے. کہنے لگے حج قریب آ رہا ہے, بابا جی کیا کریں. اب
کہا ایسا کرو جو قافلے جہاں سے حرم میں داخل ہوتے ہیں ان جگہوں پر اپنے آدمی بٹھا دو. کہا اچھا بٹھا تو دیں, کہیں گے کیا؟ کہنے لگے کہ تم بولو, میں سنتا ہوں پھر رائے دوں گا. لیکن یہ سوچ لو بات ایک ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے, آپس میں اختلاف کرنے لگ جاؤ. یہاں بیٹھ کر طے کر لو کہ کہنا کیا ہے. کہنے لگے اچھا ہم کہیں گے یہ پاگل ہے. کہا ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور پاگلوں کی حرکتیں بھی دیکھی ہیں الٹی سیدھی, ان کی بہکی باتیں بھی سنی ہیں. کیا یہ الٹی حرکتیں کرتا ہے, بہکی باتیں کرتا ہے, آل فول بکتا ہے؟ اگر تم یہ کہو گے یہ پاگل ہے, لوگ تمہاری سنیں گے یا تمہیں جوتے ماریں گے؟ لہذا یہ بات تو صحیح نہیں. کہا اچھا ہم کہیں گے یہ کاہن ہے, جادوگر ہے, اس کے پاس جو بیٹھتا ہے بس اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے. کہنے لگا ہم نے جادو بھی دیکھا ہے اور جادوگری بھی دیکھی ہے. کیا جادوگروں کی تک بندی ان میں ہے؟ وہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں کیا یہ اسی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے؟ یہ بات بھی صحیح نہیں. کہا اچھا پھر کہیں گے ہم شاعر ہے, یہ اس کی بات بڑی میٹھی ہے. کہنے لگا ہم عرب کے لوگ ہیں, عرب کی زبان سے واقف ہیں, شعر کہنا ہمارا مشغلہ ہے, اصناف سخن ہمیں سارے آتے ہیں, اس کے اندر شاعروں والی کوئی بات نہیں. کہا اچھا بابا جی پھر آپ ہی بتائیں کیا کہیں. کہا اچھا سوچ لینے دو مجھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں یہ تیاری کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کے مقابلے میں بند باندھا جائے, اور آج بھی قوتیں موجود ہیں جو اسلام کے مقابلے میں بند باندھ رہی ہیں, کہیں مولویوں کی شکل میں, کہیں ججوں کی شکل میں, کہیں حکومتی وزراء کی شکل میں, کہیں امریکہ کے ایجنٹوں کی شکل میں اسلام کے خلاف بند باندھے جا رہے ہیں, اور ہم خواب غفلت میں ہیں, کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہمیں اپنی مال کی پرواہ ہے, تجارت کی پرواہ ہے, دکان کی پرواہ ہے, ہمیں اپنے کارخانے کی پرواہ ہے, ہمیں اپنی کوٹھی اور کار کی پرواہ ہے, اسلام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آپ کے مکان کی ایک اینٹ کتنی قیمتی ہوگی؟ آپ اجازت دیتے ہیں میں آپ کے مکان کی ایک اینٹ توڑ لوں؟ آپ کی جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے 2-4 اینٹیں اس کے آگے لگا کر راستہ روک دوں؟ آپ کی دکان سے کوئی مال اٹھا کر لے جاؤں؟ اجازت دیتے ہیں آپ؟ ارے اسلام اتنا لاوارث ہو گیا ہے جس کا چاہے ٹانگ توڑ دے. آپ کی بیوی اٹھتی ہے اس کا بازو مروڑ دیتی ہے, بیٹی اٹھتی ہے ٹانگ توڑ دیتی ہے, بیٹا اٹھتا ہے گردن مروڑ دیتا. اسلام اتنا لاوارث ہو گیا ہے, اس کو کوئی بچانے اور سنبھالنے والا نہیں. کیا کہا تھا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ, انا حی والدین ینقص, میری زندگی میں دین بدل جائے. اور کس بات پر کہا تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا تھا کہ نکلو جہاد کے لیے. حضرت عمر کو لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ امیر المومنین کو, حالات دیکھے, ارد گرد نگاہ دوڑائے, حالات کیا ہے مدینے کے. یہودی دانت پیس رہے ہیں,
عرب کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مدینہ خطرات میں گھر چکا ہے، اور ابو بکر صدیق کو سوجی ہے لڑائی کی کس سے لڑیں گے؟ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں ان سے لڑیں گے، جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں ان سے لڑیں گے۔ ارے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے نا، یہی تو کہا ہے کہ ہم نہیں دیتے زکوٰۃ آپ کو، ہم خود تقسیم کریں گے۔ ہم خلیفہ کے پاس زکوٰۃ جمع نہیں کرائیں گے۔ آج تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سنی فارم فل کر دیتے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ پیسہ بچانا ہے نا جی، دین جاتا ہے، ایمان جاتا ہے، بھلے جائے، پیسہ بچانا ہے۔ فارم فل کر دیا، دستخط کر دیے، یہ دستخط دستاویز بن گئی تیری، جو تیرے رب کے سامنے پیش ہوگی کہ اس نے دنیا بچانے کے لیے ایمان برباد کر دیا۔ حضرت عمر سمجھانے کے لیے گئے، ابو بکر جلدی نہ کرو، حالات پر نگاہ رکھو، مدینہ خطرات میں گھر چکا ہے، ہر طرف سے خطرہ ہے، تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر سے کہنے لگے، عمر کوئی جائے یا نہ جائے میں اکیلا جاؤں گا۔ یہ ہے جذبہ دین اسلام کو تر و تازہ کرنے کا، اس کو پانی دینے کا، اس کو زندہ کرنے کا۔ کوئی جائے یا نہ جائے میں اکیلا جاؤں گا، میں امیر المومنین ہوں، میں نے تمہیں حکم دیا ہے نکلو جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے نکلو ان سے جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اور اگر تم میرا حکم نہیں مانتے نہ مانو، اس کا گناہ، اس کی سزا قیامت کے دن تمہیں ملے گی، لیکن سن لو تم جاتے ہو یا نہیں جاتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بچانے کے لیے اسلام کو جا رہا ہوں۔ پھر یہ تاریخی بات کہی، الدین ینقص وانا حی، دین میری زندگی میں دین کا مسئلہ بدلے یہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر پوچھنے لگے، ابو بکر دلیل ہے کوئی ان کے خلاف لڑنے کی؟ کہا ہاں دلیل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھ کو حکم دیا میں لوگوں سے لڑوں۔ کب تک؟ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ یہ لوگ گواہی دے دیں اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر انہوں نے یہ کام کر لیا، کلمہ شہادت پڑھا، نبی کی رسالت کو مانا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی، تب انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال، اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، اور اگر انہوں نے نہیں کیا میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، قد شرح اللہ صدر ابی بکر، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا، واقعی وہ حق پر ہیں، ہمیں لڑنا چاہیے۔ کہاں ہے یہ جذبہ جس جذبے کے تحت اسلام زندہ ہوتا ہے، جس جذبے کے تحت نبی کی سنتوں کا باغ ہرا بھرا ہوتا ہے، توحید پنپتی ہے، شرک کا خاتمہ ہوتا ہے، بدعت مٹتی ہے؟ کہاں ہے وہ جذبہ؟ ناپید ہو چکا ہے ہم میں۔ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں، جب دین اسلام کی بات آئے نا سنی انسنی کر دی۔ سوچ لو یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا، اللہ بھی سنی انسنی کرے گا قیامت کے دن۔ جو اللہ کی بات کو آج سنی انسنی کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ بھی سنی انسنی کرے گا۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم ان کو بھول جائیں گے۔
کما نسوا لقاء، جیسے یہ میری ملاقات کو بھولے تھے نا، آج ہم ان کو جہنم میں پھینک کر بھول جائیں گے۔ کہاں پڑے ہیں یہ؟ کیوں جل رہے ہیں یہ؟ کیا جرم تھا ان کا؟ کتنی سزا ملنی تھی ان کو؟ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ دیا بس اب ہم کامیاب ہیں، چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، دین اسلام پر چلیں یا نہ چلیں، یہ بھول ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا سوچ لینے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوچنے کا ذکر قرآن مجید میں کیا، انہو فکر وقدر، اس نے سوچا، وقدر، اس نے اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، یہ غارت ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر یہ غارت ہو جائے، اس نے کیسا اندازہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے نگاہ دوڑائی، ثم عبس، پھر پیشانی سکیڑی، وبصر، اس نے منہ بسورا، ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا یہ بات اچھی ہے کہ یہ کہو یہ ایک پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، یہ جادوگر ہے، اور اس کی بات کہنے لگا اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ بڑی پائیدار ہے، اس کی شاخ بڑی پھلدار ہے، جو بات بھی کہو گے، وگرنہ جو بات بھی اس کے خلاف کرو گے لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے، اسے پاگل نہیں سمجھیں گے۔ یہ تھا وہ بدبخت منصوبہ ساز جس کے منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں عیاں کیا کہ یہ سوچتا ہے کس لیے؟ اسلام کے خلاف بند باندھنے کے لیے، توحید کے خلاف محاذ آرائی کے لیے، سنت کو برباد کرنے کے لیے، بدعت کے پھیلاؤ کے لیے۔ یہ ولید بن مغیرہ اور یہ مولوی ساری اس کی جماعت کے چیلے چانٹے ہیں۔ آج کے مولوی، آج کے مفتی جو اللہ کی توحید کی بجائے غیروں کی عبادت کا درس دے رہے ہیں، مزاروں پر سجدے کا طریقہ بتلاتے ہیں، ان کی قبروں پر نظر و نیاز چڑھواتے ہیں، ان کے درباروں پر جا کر ہاتھ پھیلانے اور جھولی پھیلانے کا کہتے ہیں، یہ سب ولید بن مغیرہ کے چیلے چانٹے ہیں، اس کی جماعت کے افراد۔ اس نے بھی توحید و سنت کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی، اور اس بدبخت نے بھی، جو آج کا مفتی، آج کا عالم، آج کا پیٹ پرست مولوی ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف بند باندھنے کی کوشش کر رہا۔ وگرنہ آج مولوی اگر متفق ہو جائیں کہ ہم نے دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے، دین اسلام ایسے مسکین بنے، ایسے یتیم پھرے، لوگوں کے دروازوں پر دستک دے، ارے مجھے کوئی بچانے والا نہیں، مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں، میری بات کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن بدبخت مولویوں کے اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے طریقے، اپنے امام، اپنے پیر، اپنے طریقت کے سلسلے، یہ سارے انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ کتاب و سنت کا والی وارث کون ہے؟ اہل حدیث۔ اور اہل حدیث کہاں ہیں؟ مر گئے۔ اہل حدیث کہاں ہیں؟ بے غیرت بن گئے۔ کہاں ہیں اہل حدیث؟ ڈوب گئے دنیا میں۔ کہاں گئے اہل حدیث؟ کھا گئی برادری ان کو۔ انہوں نے ہار بنا رکھا ہے رسم و رواج کا۔ کسی اہل حدیث کی شادی میں جا کر دیکھ لینا، ان کی عورتوں کے فیشن، ان کی زیب و زینت، یہود بھی دیکھ کر شرمائیں۔
کافروں کو بھی شرم آئے. یہ مولوی صاحب کی بیوی, یہ داڑھی مینیجر کی بیوی, یہ بابا جی کی بیوی, اس کی بہو, یہ نمازی کی بہو, ایسے گندے لباس میں, ایسے باریک لباس میں, اتنی فیشن شدہ, فیشن کرنے والی عورت. توبہ توبہ توبہ. کافر بھی دیکھ کر, بے دین بھی دیکھ کر جن کو توبہ توبہ کریں, وہ آج کا اہل حدیث. مر گئے وہ اہل حدیث جن کے دل میں درد اور دکھ تھا اسلام کا, فات ہو گئے, زمانہ بیت گیا. کہنے لگے حضرت عمر سے, عمر تیرا کیا خیال ہے, میں وہ جھنڈا لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھ لوں؟ کیا کہا تھا حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو؟ عمر, یہ فوج مدینے سے باہر بھیج رہا ہے, مدینہ دارالخلافہ ہے, اگر دارالخلافہ نہ بچا ملک کہاں سے بچے گا؟ ملک تب بچے گا جب دارالخلافہ محفوظ ہوگا. اور تو نے نبی کے دفن کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا ہے کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے لڑائی کے لیے بھیجا تھا وہ نکل کر مدینے سے فلاں جگہ پر جمع ہو جائے. ابو بکر کچھ تو سوچ, فیصلہ کرنے سے پہلے مدینے کے حالات دیکھ. ابو بکر سیدھے سے مسلمان تھے. جواب میں کیا کہنے لگے کہ یہودیوں سے لڑنے کے لیے میں نے فوج علیحدہ رکھی ہوئی ہے, مرتد قبائل سے مقابلے کے لیے بھی لوگ ہیں. کیا جواب دیا؟ سادہ سا. فرمانے لگے عمر, جس جھنڈے کو اللہ کے نبی نے زید کے ہاتھ میں, اسامہ کے ہاتھ میں, زید کے بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا تھا, عمر تیرا کیا خیال ہے ابو بکر اس کو لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھ لے؟ یہ ممکن نہیں. عمر یاد رکھ, اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ مدینے سے فوج نکلنے کے بعد مدینے پر ارد گرد کے درندے حملہ کر دیں گے, یہاں کی عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں گے, اے عمر میں وہ نقصان تو برداشت کر لوں گا, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی کے بھیجے ہوئے لشکر کو واپس لے آؤں مدینے میں. یہ جذبہ ہم میں ناپید ہو چکا ہے, مر چکا ہے. یہ غیرت ہم میں باقی نہیں ہے. ہاں, یہ غیرت بیٹی کے بارے میں ضرور ہے کہ میری بیٹی کو کوئی چھیڑے تو صحیح باہر نکلتی کو, چاہے اس نے جیسا بھی لباس پہن رکھا ہے, چاہے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جیسی خوشبو استعمال کر رکھی ہے, جیسا زیور اس نے پہنا ہوا ہے, جس زیور کی جھنکار سے لوگوں کے کان متوجہ ہوتے ہیں میری بیٹی کی طرف, جو خوشبو اس نے استعمال کی ہے, لوگوں کی ناک سونگھتی ہے اس خوشبو کو اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف. اس نے جیسا لباس, تنگ اور باریک لباس پہنا ہوا ہے, لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں اس کی طرف. لیکن ایسی بے غیرت بیٹی کو کوئی چھیڑ تو دے, کوئی ہاتھ تو لگا دے, میری غیرت جاگ جائے گی. کیوں؟ میری بیٹی. ارے اس کو کون دیکھتا ہے, کون اس کو ہاتھ لگائے؟ میں اس کی انگلی نہ توڑ دوں, اس کی آنکھ نہ پھوڑ دوں, میں اس کو قتل نہ کر دوں, اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں. اب اس کی غیرت جاگتی ہے کہ اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات تو کر کے دیکھے. لیکن اسلام توحید سنت بھاڑ میں جائے جی. توحید سنت, سنت توحید ہم ہی ٹھیکیدار ہیں, ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. مولوی جانے, توحید جانے. سوچ لو اس انجام کو, اپنے ایمان کو تولو کتنے پانی میں ہے. آپ کی ایمانی غیرت سوئی ہوئی ہے یا جاگ رہی ہے؟ دین اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو یا ایسے ہی بے غیرت بن کے مرنا چاہتے ہو؟ سوچ لو, فیصلہ کر لو. کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا.
جو نماز تمہیں اسلام کے لیے کھڑا نہیں کرتی ہے اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹکرے ہیں. ان ٹکروں کو دیکھ کر ایک صحابی نے نمازی سے کہا تھا کتنے سال سے پڑھ رہا ہے نماز؟ کہا 40 سال ہو گئے ہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے. کہا ٹکرے ہیں 40 سال سے مار رہا ہے. اگر تو اسی طرح مارتے ٹکرے مارتے مارتے مر گیا تو غیر فطرت پر مرے گا. اس فطرت پر جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا کیا اس پر تیری موت نہیں آئے گی. یہ ٹکرے ہیں جو ہم مار رہے ہیں. وگرنہ نماز غیرت پیدا کرتی ہے بندے کے اندر. اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, نبی کے لیے, توحید و سنت کے لیے مسلمان غیرت بن بن کر ایک چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے, دیوار بن جاتا ہے. شرک کے خلاف, بدعت کے خلاف, اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتا. لیکن ہماری عمر گزر گئی 60 70 سال 80 سال بوڑھے ہو گئے پڑھتے پڑھتے. دین اسلام کے لیے کبھی چنگاری بھی آپ کے سینے میں سلگی؟ شعلہ بننا تو علیحدہ ہے, آگ جلنی تو علیحدہ بات ہے. کبھی چنگاری بھی آپ کے سینے میں سلگی کہ اسلامی معاملہ ہے, اسلامی غیرت ہے, اسلام کا, توحید کا, سنت کا معاملہ ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. دیکھو کہاں کھڑے ہیں آپ اور آپ کو کھڑا کہاں ہونا چاہیے. کسی کو بات اگر کڑوی لگتی رہے, میں نے کون سی آپ سے تنخواہ لینی ہے, کون سا آپ سے چندہ مانگنا ہے کہ مجھے پیسے دے دو. بات کڑوی ہوتی ہے اور جب شوگر ہو جائے نا, حکیم کیا کہتے ہیں, کڑوی چیزیں کھاؤ. ساری قوم کو شوگر ہو چکی ہے. علاج کیا ہے؟ ان کو نیم کی گولیاں دو, ان کو کڑوے کریلے کھلاؤ, ان کو غیرت کے انجیکشن لگاؤ تاکہ یہ قوم کھڑی ہو جائے دین اسلام کے لیے. تم سے تو وہ جلاہے کا بیٹا بہتر تھا جو نبی کی عزت کے خلاف بات سن کر برداشت نہ کر سکا اور قتل کر دیا ہندو کو. وکیلوں نے آ کر سمجھایا, کہہ دے میں نے نہیں کیا. کہا ایک کام تو زندگی میں اچھا کیا, اسے ہی کہہ دوں میں نے نہیں کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. غیرت کا معاملہ تھا, مجھے غیرت آئی میرے نبی کے خلاف کوئی زبان دراز کرے, میں نے اس غیرت میں یہ کام کیا ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا سولی پر چڑھ جاؤں گا, یہ نہیں کہوں گا میں نے نہیں کیا. میں نے کیا, یہی کام تو پوری زندگی میں اچھا کیا اور اسی کو کہہ دوں میں نے نہیں کیا. میرے نامۂ اعمال میں بچے گا کیا؟ پھر سوچو کیا بچا ہے آپ کے نامۂ اعمال میں؟ کچھ بچانا ہے, فیصلہ کر لو. اور یہ فیصلہ, موت آج کل بڑی سستی ہے, منٹ کا پتہ نہیں لگتا, سیدھا صحیح ٹھیک ٹھاک باتیں کرتا ہوا پتہ لگا اگلے لمحے چلا بھی گیا. سستی ہے بڑی موت آج کل. پہلے لوگ بیمار ہوا کرتے تھے, لوگ عیادت کے لیے آیا کرتے تھے, بیمار پرسی کیا. اب یہ معاملہ نہیں رہا, اب تو سستی ہے موت, فٹافٹ چل سو چل. اس لیے فیصلے کا وقت ہے, فیصلہ کر لو. غیرت مند لوگوں میں شمار کرنا ہے اپنے آپ کو یا بے غیرتوں میں؟ توحید کے لیے لڑنے والوں میں جانا ہے یا توحید کو گرانے والوں میں شامل ہونا ہے؟ فیصلہ کر لو. یہ فیصلے لکھے جا رہے ہیں, چاہے زبان سے کہو نہ کہو, جو دل میں سوچ ہوتی ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہے. میرے بھائیوں, زندگی بہت کم ہے اب. 50-60 سال اوسط عمر تو ہے ہی اتنی, اور آپ نے یہ اوسط عمر تقریباً کافی لوگوں نے پوری کر لی ہے. جانے سے پہلے اپنی قبر کو منور کر لو, تاحد نگاہ وسیع کر لو, اللہ کو راضی کر لو, دین کے مجاہد بن جاؤ, غیرت مند مسلمان بن جاؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ
ہماری ان نمازوں کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلی دفعہ بھی اے سی کے بارے میں اعلان کیا تھا. ایک اے سی کی رقم اور جمع ہو گئی ہے, ساتھیوں نے رقم دی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج بھی کوشش کریں 2 اور اے سی لے لیں تاکہ ان کو لگا کر رمضان کی عبادت کو خوشگوار بنایا جا سکے, گرمی کا کچھ توڑ کیا جا سکے. ڈاکٹر مشتاق عباسی صاحب ہیں, ان کا بھتیجا ہسپتال میں ICU میں داخل ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں. اسی طرح ثاقب صاحب کا بیٹا بیمار ہے, ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں. راجہ نادر کیانی صاحب کی پھوپھی کینسر کی مریض ہے اور MH ہسپتال میں داخل ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مسجد الفتح میں آج قاری آفتاب صاحب درس قرآن دیں گے اور مسجد کا افتتاح ہوگا. آپ سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے. کیا دعا میں وسیلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا وسیلہ ضروری ہے, لوگ کہتے ہیں, اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم, مجھ کو پکارو. یا تو اللہ کہتا نا اس طریقے سے آؤ, پھر کر آؤ, پیروں بزرگوں کے دروازوں سے چکر لگاتے ہوئے آؤ. نہیں, اللہ فرماتا ہے ادعونی, مجھ کو پکارو. پکارو گے تو کیا ہوگا؟ استجب لکم, میں تمہاری پکار کو قبول کر لوں گا. اللہ یہ کہہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں وسیلہ ضروری ہے. اب لوگوں کی ماننی ہے تو آپ کی مرضی ہے, اللہ کی ماننی ہے تو آپ کی مرضی. صدقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صدقے کے مصارف کون کون سے ہیں؟ صدقہ دیتے وقت آدمی کے دل میں کیا خیال ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اگر صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے تو قرآن مجید میں اس کے 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں. اور صدقے سے مراد اگر آپ کا کوئی ویسے ہی صدقہ خیرات ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کھلانا چاہتے ہیں تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. صدقہ دیتے ہوئے دل میں کیا خیال ہونا چاہیے؟ یہی خیال ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیعت کی اقسام کتنی ہیں؟ اس زمانے میں کن لوگوں کی بیعت کرنی چاہیے؟ اگر کوئی نبی ہو نا اس زمانے میں تو اس کی بیعت کر لینی چاہیے. اور اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے تو نبی کے ساتھ بیعت ختم. جب نبی نہیں تو بیعت کس کی؟ اگر پیر کی بیعت کرنی ہے نبی سمجھ کر تو ٹھیک ہے, پھر نبی بنا لیں اس کو نیا. کیونکہ اسلام میں 2 بیعتیں ہیں, ایک خلیفے کی, ایک نبی کی. خلیفہ بھی نہیں, نبی بھی نہیں. خلافت کا نظام قائم ہوگا تو بیعت خلیفے کی جائے گی. ان بیعتوں کے علاوہ جو پیروں نے بنائی ہے نا کہ ہاں جی بیعت کرو, پتہ ہے بیعت کرتے ہوئے کیا ہے؟ پیسے بھی ساتھ لائے گا. لہٰذا انہوں نے یہ کاروباری چکر چلا رکھا ہے, کیونکہ یہ دوسرے کام تو ان سے ہو نہیں سکتے کہ اور کاروبار کریں, کوئی دکان کھولیں, کوئی فیکٹری لگائیں. کہا بھائی اپنی کمائی اس طریقے سے کرو, کھاؤ پیو لوگوں سے. کوئی نہیں آج کل بیعت کسی سے نہیں کرنی چاہیے. نئی دکان شروع کرنے والا ہوں, دکان کے لیے دعا کے لیے لوگوں کو بلانا, مٹھائی کھلانا اسلام میں کیا ہے؟ یہ دینی نہیں دنیاوی عمل ہے. آپ ایک کام کرنے لگے ہیں, لوگوں کی آپ دعوت کرتے ہیں تو کر لیں. دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کرنا چاہیں کر لیں, کوئی منع نہیں ہے. نئے کام کے لیے اسلام کیا کہتا ہے, کیسے شروع کریں؟ اسلام نے کوئی خاص ہدایات اس کے بارے میں نہیں دی کہ نیا کاروبار کوئی کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں, دیگ پکائیں, مٹھائی بانٹیں, دعوت کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین میں نیا کام کریں گے تو بدعت کہلائے گی. یہ دنیا کا کام ہے, جیسے دل میں آتا ہے, جتنی جیب اجازت دیتی ہے اتنا کچھ کر لیں.
کیا آپ لوگ تبلیغ کے لیے بھی نکلتے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں جا کر درس وغیرہ کے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کی طرح سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے، ساری عمر کے لیے نکلے، بستر کندھے پر ڈالا، بیوی کہیں اور جا رہی ہے، میاں کہیں اور جا رہا ہے، اور بچے کہیں اور جا رہے ہیں۔ بدبخت ایسے ہیں، ٹیلی فون بھی آ جائے نا گھر سے چلے کے دوران کہ سال کا چلہ ہے، بیوی فون کر کے پوچھ رہی ہے بیٹا بیمار ہو گیا، کہاں لے کر جاؤں؟ تو امیر صاحب کہتے ہیں ٹیلی فون نہیں سننا بیوی کا ورنہ چلہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی تبلیغ، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی جیل کے قیدیوں کے لیے کوئی تبلیغی ٹیم ہے کہ بس یہی مسجد میں ہی تبلیغ کرتے ہیں؟ آج کل مسجد میں بھی نہیں ہو رہی، چند مسجدیں ہیں جس میں دین اسلام کی صحیح تبلیغ ہوتی ہے، وگرنہ اکثر مسجدیں ایسی ہیں جہاں فضائل سنا کر لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے تاکہ مولوی صاحب کی جیب زیادہ بھرے۔ کڑوی کڑوی باتیں کسی مسجد میں نہیں ہوتی کہ نمازی کم ہو جائیں گے، تعداد کم ہو جائے گی۔ لہٰذا جیل میں جا کر تبلیغ کرنے کی بعض لوگ ان کو سعادت حاصل ہے، وہ کر رہے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری اس کو کمزوری ہی سمجھیے کہ ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہم جیل میں جائیں، لوگ ہمیں جانے دیں، وہاں جا کر ہم توحید و سنت کی بات کہیں۔ وہ کہیں گے نہیں بھائی تم اپنے گھر رہو، یہ فرقہ وارانہ بات تم جیل میں بھی کرنے آ گئے ہو، یہ بات وہاں وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان